کی گردنیں، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو ان کے پنڈلیوں کو بھی کاٹا اور ان کی گردنوں کو بھی کاٹا، ان کو ذبح کر دیا کفارے کے طور پر کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر اور وظیفے سے مجھ سے غفلت ہو گئی۔ پھر اللہ سے سوال کیا، اللہ نے سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب تھا، یعنی غروب ہو چکا تھا، اللہ نے دوبارہ سورج کو لوٹا دیا، آپ نے وہ عصر کی نماز دی یا وہ عصر کا متعینہ وظیفہ تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کیا، پہلے گھوڑے تھے بعد میں ہوا مسخر ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج واپس ہو سکتا ہے، سورج واپس ہو سکتا ہے۔ البتہ اشکال یہ ہے کہ آپ یہاں سورج کے رکنے کی بات کر رہے ہیں کہ وقت رک جائے، سورج رک جائے، اور یہاں جو آپ نے مثال ذکر کی ہے اس سے سورج واپس ہوا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ جس میں دلیل دے رہے ہیں وہ سورج کے رکنے کی ہے، جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں سورج کے رکنے کی، اور دلیل سورج کے واپس ہونے کی ذکر کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ذات سورج کو واپس لوٹا سکتی ہے وہی ذات سورج کو رکوا بھی سکتی ہے، تو کرامتاً ممکن ہے، کرامتاً ممکن ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع ابن نون، یوشع علیہ السلام وہ قبطیوں کے ساتھ، جبابرہ کے ساتھ قتال میں مصروف تھے۔ جمعے کے دن لڑائی چل رہی تھی قدس پہاڑی پر، اور ہفتے کے دن لڑائی کرنا ممنوع تھی، ہفتے کے دن لڑائی کرنا ناجائز تھی، قتال کرنا، اور جمعے کے دن لڑائی چل رہی تھی، قدس پہاڑ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر جمعے کے دن کے سورج غروب ہونے لگا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اور سورج کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ مامور ہے غروب ہونے پر، آپ کو حکم ہے کہ غروب ہو اور مجھے حکم ہے کہ قتال کرو۔ اس لیے یوشع علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے تاکہ ہم اس قدس پہاڑ کو فتح کر سکیں، کیونکہ اگر آج فتح نہ ہوا تو ہفتے کے دن کی لڑائی تو منع ہے، تو یہ لوگ پھر قوت جمع کر لیں گے، پھر آگے اتوار کے دن لڑائی کرنی پڑے گی، پھر مشکل بنے گی۔ ابھی ان کے پاؤں پھسل چکے ہیں، لہذا اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے، لوٹا دے۔ اللہ نے سورج کو واپس کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی یوشع علیہ السلام نے وہاں پر قتال کیا اور قدس پہاڑ کو فتح کیا۔ معلوم ہے سورج واپس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے بھیجا، پھر کام سے واپس آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، آپ نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا، اس پر آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، اس میں وقت لگ گئی، وقت گزر گیا زیادہ، تو جو ہی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اصلیت یا علی، یہ علی عصر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ علی آپ کے اور آپ کے رسول کے اطاعت میں مشغول تھے، اس وجہ سے ان کے لیے عصر کی نماز کو، سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور ٹیلوں پر اندھیرا چھانے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ سورج دوبارہ واپس طلوع ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عصر کی نماز کو ادا کیا۔ معلوم ہو کرامتاً یا معجزتاً ممکن ہے، یہ کیا ہے؟ امر ممکن ہے، اس لیے کہ کرامت تو ہوتی یہی ہے، امور خارقہ ہوتے ہیں، عادت کو پاڑنے والے ہوتی ہے۔ عادت یہ ہے کہ سورج رکتا نہیں ہے، عادت یہ ہے کہ سورج واپس نہیں ہوتا، لیکن کرامتاً اور معجزتاً ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو گئے
رات کے ایک حصے میں گئے، رات کے ایک حصے میں آپ شام چلے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، آگے کیا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کا سفر ہوا، وہاں انبیاء کی امامت کی، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سفر ہو گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں، آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے، ثم قاب قوسین او ادنا، آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکے، اور پھر واپسی بھی ہوئی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوگی، جنت جہنم دیکھا، نمازوں کا تحفہ ملا، پھر واپس آئے، رات باقی تھی، اس لیے کہ اللہ نے وقت کو رکوا دیا تھا، بستر اسی طرح گرم تھا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر سے گئے تھے، غالباً ام ہانی تھی رضی اللہ عنہ، معلوم ہوا وقت رک سکتا ہے معجزتاً اور کرامتاً، لہذا اگر کرامتاً 1 منٹ کے لیے وقت رک جائے اور 1 منٹ میں آدمی فریضہ ادا کر لے تو ہم کہیں گے 1 منٹ بھی اگر تکبیری تحریمہ کا وقت مل گیا تو ہم کہتے ہیں قدرت مل گئی، جب قدرت مل گئی ہے تو اب اس پر فریضہ کیا ہو جائے گا، اس کی ادا واجب ہو گئی۔ اب اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر وقت رک گیا اور ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہ کیا، وقت نہ روکا، تو پھر اس کی قضا کی صورت میں ثمرہ ظاہر ہوگا، یعنی اس کی قضا واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ برخلاف حج کے، حج کے لیے قدرت زاد اور راحلہ ہے، صحت ہے اور امن و طریق ہے۔ اگر زاد اور راحلہ کی قدرت نہیں ملی، حج بھی قدرت ممکنہ کی وجہ سے ہے، اس قدرت مطلقہ کی وجہ سے ہے، لیکن حج کے لیے توہم شرط نہیں ہے، حج کے لیے توہم شرط نہیں بلکہ تحقق شرط ہے، زاد اور راحلہ کا توہم شرط نہیں بلکہ حقیقت میں زاد اور راحلہ کا موجود ہونا شرط ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ بغیر زاد اور راحلہ کے حج کرتے ہیں، بہت سے لوگ بغیر زاد اور راحلہ کے حج کرتے ہیں، ان کے پاس زاد اور راحلہ نہیں ہے، پھر بھی ان کو اللہ حج کی توفیق دے دیتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں۔ لیکن شریعت میں حج کے لیے توہم شرط نہیں، نماز یہ تو توہم شرط ہے، لیکن حج کے لیے توہم شرط، حقیقت میں اگر زاد اور راحلہ ہے تو حج فرض، اگر زاد اور راحلہ کا توہم ہے تو حج فرض نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ حرج عظیم لازم آنے کی وجہ سے، حرج عظیم لازم آنے کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر عاقل بالغ پر حج فرض ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ حج کر سکیں، حقیقت میں زاد اور راحلہ ہے، جی حقیقت میں زاد اور راحلہ ہے، نہیں جرمانے کے پیسے نہیں تھے جرمانے کے پیسے تھے یا نہیں تھے، بہرحال نہیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جب 1000 روپے نہ ہو تو پہلے تو پھر بھی 2-2.5 لاکھ پر حج ہو جاتا، تو آج کل تو 6 اور 7 تک پہنچ چکا، لیکن پھر بھی ہر عاقل بالغ پر اگر توہم زاد اور راحلہ کا اعتبار ہوتا، توہم اگر حج میں بھی شرط ہوتی تو ہر عاقل بالغ پر حج کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا۔ اب اگر وہ توہم تحقق میں بدل جاتا، یعنی حقیقت میں زاد اور راحلہ پر قادر ہو جاتا تو حج کر لیتا، اگر وہ توہم ہی رہتا، تحقق نہ ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں موت کے وقت اس پر کیا لازم ہوتی؟ قضا تو ہے نہیں نا، حج کی تو قضا ہے نہیں کہ ثمرہ نکلا ہے قضا کی صورت میں، تو پھر کیا کرنا لازم آتا؟ موت کے وقت وصیت لازم آتی کہ بھئی تم ورثاء کو وصیت کرو کہ میرے طرف سے حج بدل کر دینا، اور اگر وصیت نہ کی تو پھر گناہگار ہوگا۔ شارع کہتے ہیں اس کو گناہگار قرار دینا، اس پر وصیت کو واجب کرنا یہ معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں حج کا توہم تزاد اور راحلہ، اگر تحقق ہوتا تو یہ خود حج کر لیتا، اب وہ زاد اور راحلہ کا توہم تحقق میں نہ بدل سکا
تو اس کو قدرت نہیں ملی، اور جب قدرت نہ ملے اور آپ کہتے ہو پھر بھی آپ پر فرض ہے، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے. تکلیف مالا، اور یہ تکلیف مالا یطاق، طاقہ یطیق، تو یہ تکلیف مالا یطاق. یہ بندے کو مکلف بنانا ہے اس چیز کا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ کہتے ہو آپ پر فرض ہے، اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر وصیت کرو. تو بھی اگر وہ حج کرنے پر قادر ہوتا تو خود کر لیتا. اس لیے حرج عظیم لازم آنے کی وجہ سے حج میں اس قدرت کا، قدرت مطلق کا توہم شرط نہیں بلکہ تحقق شرط ہے. اور حج کے علاوہ جو نماز ہے اس میں کیا شرط ہے؟ توہم شرط ہے. حالانکہ شارع کہتے ہیں حالانکہ بہت سے لوگ بغیر زاد و راحلہ کے حج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی توہم کافی نہیں، تحقق شرط. اور نماز کے توہم شرط ہے، حالانکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ایک منٹ میں 4 رکعت کی ہو، اگر حذیفہ کے لیے وقت لمبا ہوا ہو. یعنی نماز نادر اور نایاب ہے، کسی کے لیے وقت میں امتداد نہیں ہوا. ممکن تو ہے لیکن ہوا نہیں ہے، لیکن وہاں پھر بھی توہم شرط ہے، کیونکہ اس کا قضا خلیفہ موجود ہے، خلیفہ قضا کی صورت میں موجود ہے. اور حج کا قضا ہے نہیں، اس وجہ سے یہاں حرج عظیم لازم آ رہا. اس لیے یہاں پر توہم شرط نہیں بلکہ تحقق شرط ہے. وہ قدرت مطلق سمجھ میں آ گئی. یہ جو قدرت مطلقہ ہے، شارع کہتے ہیں ماتن پر اعتراض کرتے ہیں کہ ماتن نے عجیب تقسیم کی ہے قدرت کی دوسری قسم کی. قدرت بمعنی سلامت الآلات والاسباب وصحت الجوارح کی عجیب تقسیم کی ہے. 2 قسمیں بنا دی، مطلق اور کامل. تو مطلق اور کامل میں تو کوئی جوڑ مناسبت ہی نہیں ہے. مطلق اور مقید کہو یا کامل اور قاصر کہو، تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ مطلق اور کامل، اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. شارع کا ماتن پر اعتراض ہے. شارع نے اس قدرت مطلقہ کا نام رکھا ہے قدرت ممکنہ. مکن یمکن التمکین، قدرت دینا، طاقت دینا. تو شارع نے اس قدرت مطلق کا نام رکھا کیا؟ قدرت ممکنہ. قدرت کی یہ قسم سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے. ثم وصف القدرت بقوله، شارع کہتے ہیں پھر ماتن نے قدرت کی صفت بیان کی اپنے اس قول سے. یتمکن بها العبد، قدرت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قادر ہو من اداء ما لازم، اس چیز کے ادا کرنے پر جو اس پر لازم ہے، لازم ہوئی. یہ للایماء، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، الی ان هذه القدرت، یہ جو قدرت ہے، لیست قدرتا حقیقیتا، یہ قدرت حقیقیہ نہیں ہے. یکون معها الفعل، کہ جس کے ساتھ ساتھ فعل ہوتا ہے. وتکون علتا له، اور یہ قدرت اس فعل کے لیے علت ہوتی ہے، بلا تخلف، بغیر پیچھے رہنے کے. فإن ذلك ليس مدار التکلیف، اس لیے کہ یہ جو قدرت حقیقیہ ہے یہ مکلف بنانے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے. لأنه لا يكون سابقا على الفعل، اس لیے کہ یہ فعل پر مقدم نہیں ہوتی. حتى يكلف بسببه الفاعل، تاکہ اس کی وجہ سے فاعل کو فاعل کو مکلف بنایا جا سکے. بل المراد بها، بلکہ قدرت سے ہا ہونا یہاں پر مراد ہی القدرت التی، یہ وہ قدرت ہے کہ جو بمعنی سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح، یہ ہے. فإنها تتقدم على الفعل، اس لیے کہ یہ قدرت فعل پر مقدم ہوتی ہے. وصحت التکلیف، اور مکلف بنانے کا صحیح ہونا، انما یعتمد علی هذه الاستطاعت، وہ اس استطاعت اور قدرت پر اس کا اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، یعنی اس کا دار و مدار ہے. فقدرت التوضع حین وجدان الماء، وضو کرنے کی قدرت پانی کے ملنے کی پائے جانے کے وقت ہوگی. وإلا فالتیمم، وگرنہ پھر تیمم لازم ہوگا. وقدرت توجہ القبلۃ حین عدم الخوف،
ووجود العلم، قبلے کی طرف متوجہ ہونے کی قدرت خوف کے نہ ہونے اور علم کے یعنی قبلے کے علم جاننے کے پائے جانے کے وقت ہوگی۔ وَإِلَّا فَجِحَةُ الْقُدْرَةِ، ورنہ پھر جس جانب قادر ہے وہ جانب ہوگی قبلہ اس کی، او التحری، یا تحری والی جانب ہوگی، یہ اس کی قبلہ بن جائے گی۔ وقدرۃ القیام، اور نماز میں قیام کی قدرت حین صحت، صحیح ہونے کے وقت ہے۔ وَإِلَّا فَالْقُعُودُ، وگرنہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا، او الایماء، یا اشارے سے پڑھنا فرض ہوگی۔ وقدرۃ الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی قدرت حین ملک النصاب، نصاب کے ملکیت کے وقت ہوگی۔ وَإِلَّا فَهُوَ مَعْفُوٌ، وگرنہ پھر زکوٰۃ معاف ہے۔ وقدرۃ الصوم حین الصحۃ والاقامۃ، روزے کی قدرت اور طاقت وہ صحت اور اقامت کے وقت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ خَلْفُهُ، وگرنہ پھر قضاء اس کا خلیفہ بن جائے گا۔ وقدرۃ الحج حین وجدان الزاد والراحلۃ وصحۃ الاعضاء وامن الطریق، اور حج کرنے کی قدرت وہ زاد اور راحلہ کے پائے جانے کے اور اعضاء کے صحیح ہونے کے اور راستے کے پرامن ہونے کے وقت ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ، وگرنہ پھر وہ حج نفلی ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ، اسی پر قیاس ہے باقی امور بھی، یا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اسی قیاس پر، اسی پر باقی معمولات بھی قیاس کر لو، اس کو بھی قیاس کرو۔ ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل، شارح کہتے ہیں پھر ماتن نے اس قدرت کو مطلق اور کامل کی طرف تقسیم کیا۔ فقال، فرمایا، وہی نوعان، اس قدرت کی دو قسمیں ہیں۔ مطلق، مطلق ہے، اے القدرۃ التي يتمكن بها العبد، یعنی وہ قدرت کی جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے۔ وہی بمعنی سلامت الآلات والاسباب، اور وہ آلات اور اسباب کے سلامت کے معنی میں ہے۔ نوعان، یہ دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک قسم مطلق، مطلق ہے، اے غیر مقید، یعنی یہ مقید نہیں ہے بصفت الیسر والسہولت، آسانی اور سہولت کی صفت کے ساتھ مقید نہیں۔ کما فی القسم الآتی، جیسے کہ آنے والے قسم اس کے ساتھ مقید ہے۔ مطلق کی تعریف، وَهُوَ أَدْنَىٰ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَعْمُورُ، اور یہ کم سے کم قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے معمور یعنی بندہ قادر ہو جاتا ہے، من اداء ما لازمہ، جو چیز اس پر لازم ہے اس کے ادا کرنے پر۔ وَهُوَ شَرْطٌ فِي أَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ، اور یہ قدرت مطلق یہ ہر حکم کی ادائیگی میں شرط ہے۔ اے المطلق، جو قدرت مطلق ہے، ادنیٰ ما یتمکن بہ العبد، وہ کم سے کم قدرت ہے جس پر بندہ قادر ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّمَكُّنِ شَرْطٌ، اور اتنی مقدار میں قدرت کا ہونا یہ شرط ہے، فی اداء کل امر، ہر حکم کے ادا میں شرط ہے۔ والباقی زائد، اور جو اس کم سے کم سے زائد ہے، جو باقی ہے وہ زائد ہے۔ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيهِ 4 رکعات من الظہر، اور وہ کم سے کم قدرت اتنی مقدار ہے کہ جس میں 4 رکعت ظہر کی گنجائش ہو۔ فَإِنِ اكْتُفِيَ بِهَذَا الْقَدْرِ، اگر اتنی مقدار پر اکتفا کیا گیا، سُمِّيَ مُمَكِّنَةً، تو اس قدرت مطلق کو ممکنہ کہا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا، اور یہ وہی قدرت ہے جس کا نام مصنف نے مطلق رکھا، جس کو مطلق کے نام کے ساتھ موسوم کیا۔ شارح اعتراض کرتے ہیں ماتن پر، وَكَانَ يَنبَغِي، مناسب یہ تھا، ان یقول، کہ مصنف کہتے مطلق و مقید او کامل و قاصر، یہ کہنا چاہیے تھا۔ شارح کہتے ہیں وَبِازْدِيَادِ لفظ ادنا، ادنا کے لفظ بڑھانے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے، افترق بین المقسم والقسم، یہاں وہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ماتن کے اس متن میں انقسام الشیء الی نفسہ ولا غیرہ لازم آ رہا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَبِازْدِيَادِ لفظ ادنا، اور ادنا کے لفظ زیادہ بڑھانے سے یا زیادہ ہونے سے، افترق بین المقسم والقسم، مقسم اور قسم کے درمیان جدائی ہو گئی۔ لأن المقسم ہوا، اس لیے کہ جو مقسم ہے وہ قدرت ہے، ما یتمکن بہ العبد، جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے۔ والقسم، اور جو قسم ہے، وہ ادنا ما یتمکن بہ العبد، وہ کم سے کم قدرت ہے جس کی وجہ سے بندہ قادر ہوتا ہے۔ اس لیے فلا یرد، اس لیے وارد نہیں ہوگا، ما یتوہم، جس کا وہم کیا جاتا ہے کہ انہ یلزم انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، کہ یہاں تو انقسام الشیء، شے کا تقسیم ہونا اپنے ذات اور غیر کی طرف ہونا لازم آتا ہے۔
وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِأَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ، شارح کہتے ہیں ماتن نے متن کو مقید کیا ہر حکم کے ادائیگی کے ساتھ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذِهِ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا، اس لیے کہ قضاء میں یہ قدرت مطلقاً شرط نہیں، بل اذا كان المطلوب الفعل، لیکن جب مطلوب قضاء میں فعل ہو یعنی ان سے قضا کرانا ہو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ السُّؤَالُ وَالْإِسْمَ، لیکن اگر مطلوب قضاء میں سوال ہو یعنی وصیت کرانا مقصود ہو یا وصیت نہ کرنے کی صورت میں گناہ مطلوب ہو، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ، تو پھر اس میں یہ قدرت شرط نہیں۔ فَإِنَّ مَنْ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ، اس لیے کہ جس شخص پر فَإِنَّ مَنْ عَلَيْهِ أَلْفُ صَلَاةٍ، اس لیے کہ جس شخص پر 1000 نمازیں فرض ہوں، یقال له قضا ہو، یقال له فی النفس الاخیرۃ، اور آخری سانس میں ان کو کہا جائے ان هذه الصلاۃ واجبۃ علیک، یہ نماز تم پر واجب ہے، وثمرته تظہر فی حق وجوب الایصاء، تو اس کے ثمرہ ظاہر ہوگا، اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، وصیت کے واجب ہونے کے حق میں ثمرہ ظاہر ہوگا، وصیت کے واجب ہونے کے فدیے کے ساتھ وصیت کے واجب ہونے کے حق میں، والاسم اور گناہ کے حق میں ظاہر ہوگا۔ والشرط توہمہ لا حقیقتہ، اس قدرت کے لیے توہم شرط ہے نہ کہ حقیقتاً ہونا، تحقق نہیں ہے۔ اے الشرط فیما بین هذه القدرۃ الممکنۃ الادنی، اس کم سے کم قدرت ممکنہ کے درمیان میں کے لیے شرط کونہ متوہم الوجود، اس کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے، لا متحقق الوجود، نہ کہ متحقق الوجود۔ اے لا یلزمنی، لازم نہیں ہے، ان یکون الوقت الذی یسع 4 رکعات، یعنی یہ وہ وقت کہ جو گنجائش رکھتی ہے 4 رکعت کی، موجودا متحققا فی الحال، وہ موجود ہو اور فی الحال ثابت ہو، یہ شرط نہیں، بل یکفی وہمہ، بلکہ اس کا وہم ہی کافی ہے۔ فإن تحقق هذا الموہوم فی الخارج، اگر خارج میں نفس الامر میں یہ موہومہ شے وقت ثابت ہو جائے، کیسے ثابت ہوگا؟ بأن یمتد الوقت من جانب اللہ، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت ممتد ہو جائے، دراز ہو جائے، یؤدیہ فیہ، تو وہ نماز اس میں ادا کر دے گا۔ وإلا وگرنہ تظہر ثمرتہ فی القضاء، وگرنہ قضاء کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا۔ حتیٰ اذا بلغ الصبی، یہاں تک کہ جب بچہ بالغ ہو، او اسلم الکافر، یا کافر اسلام لائے، او طہرت الحائض فی آخر الوقت، یا حائضہ پاک ہو جائے آخر وقت میں، لازمتہ الصلاۃ، تو اس پر نماز لازم ہو جائے گی، لتوہم الامتداد فی آخر الوقت بوقف الشمس، سورج کے رک جانے کی وجہ سے آخر وقت میں امتداد کے وہم کی وجہ سے۔ والمراد بآخر الوقت، اور آخر وقت سے مراد ہے الذی لا یسع فیہ الا مقدار التحریمۃ، وہ اتنی مقدار ہے کہ جس میں گنجائش ہو صرف تکبیر تحریمہ کی۔ فاذا حدثت هذه الموجبات فی هذا الوقت، پر جب اس وقت میں یہ واجب کرنے والی اشیاء پیدا ہو جائے، لازمت الصلاۃ، تو اس پر نماز لازم ہو جائے گی، لاحتمال امتدادہ، اس وقت کے ممتد اور دراز کے ہونے کے احتمال کی وجہ سے، بوقف الشمس، سورج کے رک جانے سے۔ فإن امتد فی الواقع، اگر نفس الامر میں واقعہ میں خارج میں دراز ہو جائے، یؤدیہ فیہ، تو وہ اس فریضے کو، اس نماز کو اس میں ادا کر دے گا، وإلا وگرنہ یقضیہا، وہ اس کی قضا کرے گا۔ شارح کہتے ہیں وہذا الوقف، یہ سورج کا رک جانا، امر ممکن، یہ ایک ایسا امر ہے جو ممکن ہے، خارق للعادت، یہ عادت کو پاڑنے والا ہے، یعنی خلاف عادت ہے۔ کما کان لسلیمان علیہ السلام، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لیے تھا، حیث عرضت علیہ بالعشی، کہ جب شام کے وقت اس کو پر پیش کیے گئے، الصافنات الجیاد، عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، فقادت الشمس تغرب، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، فضرب سوقها واعناقها، تو آپ نے اس کی پنڈلیوں کو اور کی گردنوں کو مارا، یعنی ذبح کر دیا۔ فرد اللہ الشمس، تو اللہ نے سورج کو لوٹا دیا، حتی صلی العصر، یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کر دی۔ وسخر له الریح مکان الخیل، اور اللہ نے ان کے لیے
घोड़ों की जगह हवा को मुसख्खर किया। वहादा बिनस्सिल कुरानी, ये सूरज का वापस होना ये कुरान मजीद के नस से साबित है। वक़द कान लियूशा अलैहिस्सलाम, और जबकि यूशा अलैहिस्सलाम के लिए था, हत्ता फ़तहल क़ुदुसा, यहाँ तक कि आपने कुदस पहाड़ी को फ़तह कर दिया, क़ब्ल दुख़ूल लैलत सब्ती, हफ्ते की रात दाखिल होने से पहले। वक़द कान लिनबीना अलैहिस्सलाम, और आप अलैहिस्सलाम हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी था, हिन फ़ातत सलातुल अस्र मिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से असर की नमाज फ़ौत हो गई। कमा ज़ुकिर फ़ी किताब सियर, जैसे कि किताब सियर में इसको ज़िक्र किया गया। वहादा बिखिलाफ़िल हज, ये हज के बरखिलाफ़ है। कुदरत का मुतवहम होना हज के बरखिलाफ़ है। फ़इन्नहु लम युअतबर फ़ीहि तवहुम ज़ाद व राहिला, इसलिए कि हज में तवहुम ज़ाद और राहिला का वहम का एतबार नहीं किया गया। मअ अन्न अक्सर अन्नासी यहुज्जून बिला ज़ादिन व राहिलतिन, बावजूद ये कि अक्सर लोग बग़ैर ज़ाद और राहिला के हज करते हैं। इसका एतबार क्यों नहीं किया गया? लिअन्न फ़ी एतबार ज़ालिका हरजन अज़ीमन, इसलिए कि इस वहम के एतबार करने में हरज अज़ीम था। वलव्युअतबिरा ज़ालिका, अगर इस वहम का एतबार कर दिया जाता, ला तज़हरु समरतुहु फ़ी वुजूबिल क़ज़ाई, तो क़ज़ा की सूरत में, क़ज़ा के वाजिब होने की सूरत में इसका समरा ज़ाहिर ना होता। लिअन्नल हज्ज ला युक़ज़ा, इसलिए कि हज की क़ज़ा नहीं की जाती। व इन्नमा तज़हरु फ़ी हक़्क़िल इस्म वल ईसाई, अलबत्ता इसका समरा ज़ाहिर होता गुनाह के हक़ में और वसीयत कराने के हक़ में। वज़ालिका गैर माक़ूलिन, और ये गुनाह और वसीयत कराना ये गैर माक़ूल है। इसलिए तवहुम शर्त नहीं बल्कि तहक़्क़ुक़ क्या हो गई? शर्त हो। पता नहीं हो गई नहीं हुई जी। ये हाजिर लगा हो गई, कुछ बंदे फिर भी गायब हैं। मेरा तकरार करना क्या करना जी? नहीं वो तो वज़न भी था तो हुआ तो नहीं जी।